بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا بن تیرے میرے۔ جناب علی، تو 9 رمضان المبارک، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کل ہم پہلے عشرے کا آخری روزہ رکھ رہے ہوں گے۔ دیکھیں آپ سہیل صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ کل تو رمضان شروع ہوا تھا شریف پر لگا کر اڑ رہا ہے۔ پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور اس تیزی سے یہ مبارک لمحات ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور آج مہمان ناطقہ میں جناب ذوالفقار، مہمان بھی ہیں لیکن ہمارے بھائی بھی ہیں، میزبان بھی ہیں، ذوالفقار حسینی صاحب ہیں۔ پھر بہت نوازش، بہت شکریہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کسی کلام سے آغاز کریں، پھر ہم مفتی صاحب کی طرف آئیں گے، پھر دوبارہ کلام، اس طریقے سے اس محفل کو ذرا آگے بڑھائیں۔ تو ابتدائی کلام آپ ابھی سنا دیجئے، پہلا پہلی کلام نعت ہی پڑھیں گے آپ؟ جیسا حکم جو آپ حکم کریں گے وہ پڑھیں گے۔ بڑے پیارے نعت خوان ہیں، ان کی ایک نعت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، بہت پیاری پڑھتے ہیں یہ۔ تو پھر اسی ہم سے اگر آغاز ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ نعت ہے، اور ہاں ہم اتفاق ہے کہ محمود بھائی نے بھی اس کی آج فرمائش کی۔ اچھا، بس بسم اللہ کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ خدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے عطا جانے، گدا جانے، گدا واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سخی جانے، گدا جانے۔ سخی جانے گدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا
سبحان اللہ سبحان اللہ اور کہا ہائے 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 جبریل نے سدرا تلک میں میری رسائی ہے، سدرات تلک میری رسائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے، کتنی منزلیں آگے ہے، کتنی منزلیں آگے منزلیں آگے نبی جانے کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، میری مٹی میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، اللہ ہائے ہائے مٹی مدینے پاک مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، بچھا دینا، کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے، سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جان، بھائی کیا کہنے ہیں بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ ویسے جتنا خوبصورت کلام ہے اتنی ہی اچھی ادائیگی اور اتنی ہی اچھے ترنم کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ اگلے کلام سے پہلے میں ذرا ایک سوال وظیفے کی صورت میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر اگلا کلام، پھر وظیفہ، اس طریقے سے ایک محفل کے رنگ میں آج میرا من ہے کہ نشریات کو ہم لے کے آگے بڑھیں، اگر آپ کی اجازت جیسے ہو۔ آپ چاہیں۔ جی، نوازش۔ اچھا، یہ مجھے بڑا ایک سکون ہے، اور آپ سچی بات ہے کہ جنید بھائی کے جانے کے بعد مجھے اس حوالے سے واقعی بڑی ایک فکر لاحق تھی کہ ظاہر ابھی علماء کرام سے جنید بھائی کے زیادہ اس حوالے سے ٹرانسمیشن والے سے انٹریکشن رہتا تھا، اور مجھے بڑی ایک، لیکن سب نے، تمام علماء کرام نے اور مفتی سہیل صاحب سے سب سے زیادہ رابطہ رہتا ہے، چونکہ افطار میں اور سحر میں مستقل ساتھ ہوتے ہیں، تو سب نے نہ صرف دستے شفقت رکھا ہے بلکہ اتنی مجھے لبرٹی دی ہے کہ مجھے بڑا ایزی فیل کروا دیا آپ سب لوگوں نے، اس کا خصوصی شکریہ، بڑی نوازش اس حوالے سے۔ تو مجھے صاحب یہ ایک سوال ہے، فرقان صاحب ہیں کراچی سے، پوچھتے ہیں کہ جس ادارے میں ایک کام کرتے ہیں وہاں عموماً اپنے افسران کے دباؤ میں رہتے ہیں، اچھا یہ کوشش کے باوجود بھی اپنے باس کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ اب میں یقین نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ لوگوں کا مسئلہ ہو، ایسی ایک بات ہے، ہو تو سکتا ہے، بسم اللہ تو وظیفہ بتا دیں۔ الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مجھے کوئی ایک ایسا ادارہ بتا دیں کہ جہاں کوئی ایمپلائی اپنے افسران کے دباؤ میں نہ رہتا ہو۔ میرے خیال میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر کچھ کام میں کمی ہوتی ہے نا، کوتاہی ہوتی ہے، تو وہاں پر آٹومیٹیکلی وہ دباؤ فیل کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے باس کے سامنے نہ جائے، اگر سامنا ہو جائے تو بڑے دباؤ میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ کام پورا کرتا ہے لیکن وہ افسران کا منظور نظر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، دبتا نہیں کسی کے سامنے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کام پورا کر رہے ہیں نا میرے بھائی، تو کسی کے دباؤ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام ایمانداری سے کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے کام سے ان کو مطمئن نہیں کر پاتے، جب آپ دباؤ فیل کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے کام پورا نہیں ہوتا۔ انڈر پریشر ہوتے ہیں، ہاں، انڈر پریشر جب ہوں گے تو آپ سے
मतलब आप नहीं चाहेंगे कि ये काम पूरा ना हो, लेकिन फिर भी वो काम पूरा नहीं होगा आपका। अंडर प्रेशर हो तो 300 का टारगेट भी चेज नहीं होता, उससे साहब 164 पे आज देखें क्या है। हाँ, कल आप बड़े फिक्रमंद थे। अजीब अच्छा, व कल गरीब है। आपसे किसी ने वजीफा नहीं मांगा कि वो मुझ पे आया था, मैंने कहा आप लोग नाराज ना हो जाते, मैंने सवाल नहीं पूछे, नाराज़गी मैंने कहा की बात बताएं हम नहीं। क्या पढ़ेंगे टीम जीत मैं जाएगी। इसीलिए जोर देता हूँ कि जो काम करने हैं कि वो जो काम करने के हैं ना वो करें। पहले वो करें, और उसके बाद जो पढ़ने का है वो पढ़े। सही है, तो काम करने का ये था कि मेहनत करते हैं ना। तो वो तो हुई नहीं उनसे, वो हाँ, तो बस अल्लाह ताला वो भी खैर दबाव में आ गए मेरा ख्याल है। हाँ, वो भी दबाव में आ गए। सही है, तो अब जब दबाव में अपने आप को फील करेंगे तो कभी काम आपका मुकम्मल नहीं होगा। सही है। दबाव से बाहर निकलें, अपना काम ईमानदारी से करें, नमाज की पाबंदी फरमाएं, और इसके साथ ये जो वजीफ़ा है ना, ये जामे तिरमिज़ी में ये हदीस पाक के अंदर है, या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु। अच्छा, या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु। नाज़रीन व सामईन, यह आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसका तर्जमा मैं अर्ज़ करता हूँ कि या हय्यु, ए ज़िंदा रहने वाले, ए ज़िंदा, या क़य्यूमु, ए क़य्यूम, ए हमेशा कायम रहने वाले, बिरहमतिका अस्तगीसु, मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का तलबगार हूँ। वाह वाह, तो जब आप ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में या हय्यु या क़य्यूम से पुकारते हुए बिरहमतिका अस्तगीसु तक पहुँचेंगे, तो इंशाअल्लाह जब आप सिद्क़े दिल से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपका काम पय तकमील तक भी पहुँचेगा, और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह ऑटोमेटिकली जो दबाव होगा वो आपसे इंशाअल्लाह हट जाएगा। और नमाज की पाबंदी के साथ फजर की नमाज के बाद ये 101 बार पढ़ लें। अच्छा, अगर 101 बार ना हो सके तो 33 बार पढ़ लें। तो कहते हैं जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा। तो कम से कम मिनिमम 33 बार पढ़ लें अवला ख़तीमा दुरूद शरीफ के साथ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप दबाव से निकल आएंगे। लेकिन मेरे भाई काम पूरा कीजिएगा। मुफ्ती साहब, आपने जो कि नमाज का बारहा तज़किरा किया, तो बताइए कि ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, और मैं मतलब खुद बहुत गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन मैं देखी है मैंने ऐसी बहुत सारी मिसालें कि जहाँ जो वाजिबात हैं उन पर ज़्यादा ज़ोर नहीं होता, नमाज नहीं हो रही, रोज़े नहीं हो रहे, लेकिन वज़ाइफ पर, इन तरह की चीज़ों पे जिससे लगे कि यार ये शॉर्टकट, मतलब मैं माज़रत के साथ अपनी बात समझाने के लिए जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, यार ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो। तो फिर ये कैसी इक्वेशन बनती है कि जहाँ आपने वाजिबात से किनारे कशी की हुई है और वज़ाइफ आप मुस्तकिल इख्तियार किए हैं ताकि इससे ये काम हो जाए, इससे ये हो जाए, इससे ये हो जाए। असल में हम हर मामले में शॉर्टकट चाहते हैं। किसी इदारे में काम करते हैं तो दिल ये चाहता है कि रातों रात बिल्कुल जो मेन सीट है उस पर हम बैठ जाएं। अच्छा, कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो दिल में ये तमन्ना होती है कि रात को आंख लगे और सुबह मैं बिल आंख गेट्स खुले बन जाऊं, तो सुबह सबसे ज़्यादा अमीर और कबीर शख्स बन जाऊं। बिल गेट्स। मेरे आगे पीछे गार्ड्स हो, बेहतरीन गाड़ी हो, बेहतरीन बंगला हो। तो शॉर्टकट आमतौर पर नहीं होता। जो शॉर्टकट लगाते हैं तो उनका नतीजा हमारे सामने है। ठीक है ना, मैं इशारा कर रहा हूँ, समझ जाए। मैं पहुंच गया। तो इसी तरीके से दीन इस्लाम में भी ये शॉर्टकट्स नहीं हैं। आप अगर फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतें छोड़ रहे हैं, अल्लाह ताला को राज़ी नहीं कर रहे, उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा नहीं कर रहे और हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रख रहे, आपसे वालिदैन अल्लाह नाराज़, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम नाराज़, आपसे आपके वालिदैन नाराज़, बहन भाई नाराज़, दो साहबाब नाराज़, फिर आप चाहते हैं कि रातों रात काम हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। जब फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतें अदा फरमाएंगे तो उसके बाद देखिए अल्लाह ताला उन कामों से राज़ी होगा। जब राज़ी होगा तो इंशाअल्लाह वो काम भी आपका फरमाएगा और नज़र रहमत फरमाएगा। देखें, काम औरों के भी हो रहे हैं, काम मुसलमानों के भी हो रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का जो काम होता है ना, वो अल्लाह ताला की नज़र रहमत से होता है। और अल्लाह ताला की नज़र रहमत किसी पर एक बार पड़ जाए, किसी पर एक बार पड़ जाए, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से उसको महफूज फरमा देता है। बेशक, जज़ाकल्लाह। अब मैं अगले सवाल से पहले एक कलाम पहले सुनते हैं और फिर आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। तो अच्छा, अब ये आप जब आते हैं तो फिर फरमाइश का भी एक सिलसिला शुरू हो जाता है। माशाल्लाह हमारे जितने भी नात खां हज़रात आते हैं तो आप लोग फरमाइशें भी करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको ही पूरा करें। तो मैंने एक और फरमाइश करनी थी, लेकिन मुझसे ज़्यादा अहम फरमाइश हमारे व्यूअर्स की है। तो वो फरमाइश है कि हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। तो आप इसके अगर दो शेर हमें सुना दें तो। कर देता हूँ। हालांकि आज मैं सोच कर आया था कि कुछ ऐसे कलाम पढ़ूंगा जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े, और मेरी भी ख्वाहिश, सच्ची बात यही थी, इसीलिए मैंने पहला कलाम बड़ा मैंने लुत्फ लिया कि मैंने ज़्यादा नहीं सुना था, तो नहीं जी। तो अब ऐसा करते हैं, कोई मिक्सचर बनाते हैं, कुछ ऐसे कलाम को मुख्तसर जी जी ठीक पेश कर देता हूँ।
اور آپ تمام احباب سے میری درخواست ہے کہ مل کر اگر آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں تو مزہ آئے گا کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کے تسلیم وہیں رہ گئی وہیں رہ گئے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کے تسکین وہیں رہ گئے دل وہیں رہ گیا جا وہیں رہ گئے ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ دل وہیں رہ گیا جا وہیں رہ گئے ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے سبحان اللہ جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی سبحان اللہ سبحان اللہ جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر شام و سحر وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی دل وہیں رہ گیا جا وہیں رہ گئے ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے اللہ اللہ وہاں کا سجود و سجود و قیام اللہ اکبر اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا کیف دوا وہ صلاۃ سکون آفرین سبحان اللہ سبحان اللہ رہ گئی سبحان اللہ دل وہیں رہ گیا جام وہیں آ گئی وہیں رہ گئے ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ لیکن آپ یہ خوش نہ ہو کہ آپ جو کلام سوچ کر آئے ہیں وہ سنا پائیں گے اس لیے کہ اس دوران حاجی رؤف صاحب کی ایک فرمائش آ گئی ہے تو اب ہم وہی ویورز کی فرمائش اور پھر ظاہر ہے حاجی صاحب کی فرمائش تو کیا تھا وہ ہاں نہ کلیم کا تصور آپ دو شعر پھر اس کے پڑھ دیجیے نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ خوبصورت کلام نہ کلیم کا تصور نہ خیال نہ خیال طور سینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میری آرزو محمد
مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی کہاں المدد محمد کہاں المدد محمد کہاں المدد محمد تو ابھر گیا سفینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ہاں مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ہاں میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ جزاک اللہ جزاک اللہ آپ سے آخری کلام سننے سے پہلے ایک میں آخری سوال مفتی صاحب آپ سے کر لوں یہ ایک صاحب ہیں یعقوب علی صاحب کراچی سے تعلق ہے 70 سال عمر ہے 5 بیٹے ہیں اور سب میں ان کے اپنے مطابق آپس میں رنجشیں ہیں نفرتیں ہیں بھائیوں میں اللہ اکبر تو کہتے ہیں میں یہ سخت پریشان ہوں کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا یعقوب علی صاحب سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا بلکہ وسیم بھائی کی طرف سے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت ایمان کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے آمین آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے آمین اچھا سب سے پہلے ایک بات تو یہ حدیث پاک میں سناؤں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یؤخر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا کہ جس نے اپنے بڑوں کی توقیر نہ کی ہو اور جس نے اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کی ہو تو ہم میں سے نہیں ہے یہ حقوق العباد میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کہیں مطلب غصے میں آ کر جو مطلب آپ کی وائف ہیں یا گھر والے ہیں یا بچے ہیں ان کو آپ بار بار پر ڈانٹتے تو نہیں ہیں یا شور شرابہ تو نہیں کرتے ایسا اگر ہے تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح کریں گے تو گھر میں مطلب آپ کے اس عمل کی وجہ سے بچے بھی آپس میں کبھی محبت نہیں کر پائیں گے ایک دوسرے سے اور ان کی عزت توقیر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہے گی اگر میں یہ تمام گھر والوں سے کہہ رہا ہوں جتنے بھی میرے سننے والے دیکھنے والے اس وقت میں سب سے کہہ رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے آپ کے بچے آپس میں ایک دوسرے کی عزت کریں تو سب سے پہلے گھر میں عزت اپنی ذات سے شروع کریں اپنے آپ کو عزت دینے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو عزت دیں گھر والی کو عزت دیں اپنے بچوں کو عزت دیں وہ سب اپنے کو بھی عزت دیں گے اپنے بہن بھائیوں کو بھی عزت دیں گے اپنی ماں کو بھی عزت دیں گے اور آپ کو بھی عزت دیں گے تو اس پر ذرا غور فرما لیجیے اور دوسرا یہ ہے کہ وظیفہ آپ نماز تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پڑھتے ہوں گے 5 ٹائم کی
تو اس میں جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا ودودو، یا مجیبو، یا ودودو، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی ہیں۔ مجیب کہتے ہیں قبول کرنے والا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے۔ یا ودودو، ودود کہتے ہیں دوستی کرنے والا، محبت کرنے والا۔ تو جب آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے یا مجیبو، اے قبول کرنے والے، میں تیری بارگاہ میں یہ صدا دے رہا ہوں کہ یا ودودو، تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبتیں ڈال دیں، تو انشاءاللہ وہ سب کے دلوں میں آپ کے لیے بھی اور ایک دوسرے کے لیے بھی محبتیں ڈالے گا۔ تو یہ فجر کی نماز کے بعد یہ آپ کم از کم 33 بار اسے پڑھ لیں، اول آخر تیمہ درود شریف کے ساتھ، یا مجیبو یا ودودو۔ یہ یاد رکھیں، یا مجیبو یا ودودو یہ ایک ہی ہے، یا مجیبو یا ودودو یہ ایک بار ہوگا۔ اس طرح 33 بار آپ کو پڑھنا ہے اول آخر تیمہ درود شریف، اور پڑھتے وقت تصور بھی یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ محبتوں کو پیدا فرمائے، تو انشاءاللہ محبتیں پیدا ہوں گی۔ میں آخر میں ایک حدیث پاک سے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ میں سب کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے، سب کے لیے، سننے والے دیکھنے والوں کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہونے میں لمحہ بھر بھی تاخیر نہ ہو، تو ایک بڑا عظیم نسخہ بتا رہا ہوں۔ مراسیل ابی داؤد میں یہ لکھا ہوا ہے حدیث پاک کہ ایک شخص یہ دعا کر رہا تھا، اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی، اے مولا میری مغفرت فرما، اے مولا مجھ پر رحم فرما۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سنا تو فرمایا کہ اے میرے امتی، اپنی دعا میں تعمیم پیدا کر، مطلب فقط اپنے لیے دعا نہ کر، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر۔ اور باقاعدہ طبرانی میں حدیث سے پاک ہے کہ جو اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان مرد اور عورت کے بدلے میں اسے ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، جزاک اللہ، بہت نوازش۔ اور ہمیں آپ جاتے جاتے یہ بھی میں کلام بتاؤں گا آپ کو، وہ پڑھیں گے، میں آپ کو اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں پڑھنے دوں گا۔ زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں، اگرچہ مجھے پتہ ہے پڑھ چکے ہیں آج ہمارے پاس آخری مرتبہ بھی آئے تھے، لیکن محمد کے غلاموں کا سبحان اللہ کفن میلا نہیں ہوتا۔ بتاؤ، ہمارے بھائی عامر علیجہ کی بھی یہ خواہش تھی اس کلام کے لیے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمن میلا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آپ بھی اس عقیدے کے ساتھ پڑھیے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، تو شاید ہمارا بھی ایسا ہی خاتمہ ہو۔ ذرا کہیے، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام بھائی
بہت خوبصورت شعر ہے یہ. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے, کبھی آنکھیں, خوبصورت شعر ہے. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. جو نام کبھی آنکھیں, کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو لگا بدن کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. پہن لے پیار بدن میں نہیں. اور وہ پڑھیے گا نبی کی آل کا دامن. نبی کی آل کا دامن پکڑ لو جہاں نبی کی آل کا دامن پکڑ لو جہاں والوں, جگہ والوں رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میں. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں. چلن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ, طبیعت خوش کر دیا آپ نے ذوالفقار بھائی, جزاک اللہ. جاتے جاتے ہمارے ساتھ ایک اسکائپ کے کالر ہیں جو وہ اس سیگمنٹ کے پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ابھی ہمارے پاس اگرچہ وقت کم تھا لیکن میں نے کہا بھائی بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں تو مناسب نہیں ہم اس کو ڈراپ کرتے ہیں, اس کال کو جلدی سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام وسیم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ خیریت سے ہیں. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پرتھ ویسٹرن آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں. پرتھ ویسٹرن آسٹریلیا. اچھا, میری کسی سے بات ہوئی جو کل جو کہیں شاید سڈنی یا میلبرن میں تھے تو وہاں تو ٹیمپریچر تھا 4 ڈگریز. پرتھ میں کیا پوزیشن ہے؟ پرتھ میں جی بڑا اچھا سردی کا موسم ہے لیکن بہت اچھا ٹیمپریچر رہتا ہے, یعنی بہار جیسا موسم رہتا ہے. زبردست. اچھا نہیں وہ جو کہہ رہے بھائی, لیکن سڈنی میلبرن کی سائڈ کافی زیادہ ٹھنڈ ہے آج. وہ مجھے کنٹرول روم والے بتا رہے ہیں کل آپ کی ساؤتھ کوریا میں بات ہوئی تھی. بھائی وہ تو اسکائپ پہ بات ہوئی تھی نا, میری ٹرانسمیشن کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے یار, میں ذاتی زندگی میں بھی کسی سے بات کر سکتا ہوں, میں وہ بات کر رہا تھا. تو سر کیا مصروفیات ہیں پھر وہاں پر, آپ کس سلسلے میں ہیں ماشاء اللہ آسٹریلیا میں؟ جی میں جاب کر رہا ہوں, ایک ٹیکنیشین کی جاب کر رہا ہوں, ایک چھوٹی سی یوٹیلیٹی کمپنی ہے یہاں پہ. زبردست. یوٹیلیٹی کا. کتنے عرصے سے ہیں وہاں پہ؟ میں تقریباً 14 سال سے ہوں یہاں پہ. ارے تو آخری دفعہ پاکستان کب آئے تھے آپ؟ آخری دفعہ میں لاسٹ ایئر اپریل میں آیا تھا. تو کہاں کس شہر سے ہیں آپ پاکستان کے؟ میں ہری پور KPK سے. ہاں واہ واہ. تو آپ کو تبدیلی کے آثار محسوس ہوئے جب آپ اب کی دفعہ آئے؟ معذرت یہ غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے لیکن پھر ایسی ہماری دعائیں بھی ہیں اور ہم ساتھ بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. اچھی بات ہے, ہر کسی کا حق ہے جس کا ساتھ دینا چاہے. بالکل تبدیلی دیکھی بھی ہے کچھ نہ کچھ, لیکن ظاہر ہے یہ اس پہ وقت لگے گا, اتنی جلدی تو نہیں ہوگا یہ. ہاں صحیح بات ہے. اچھی بات. کبھی چکر لگے کراچی کا تو یہاں بھی آئیے گا, یہاں بھی گرمی, پولیوشن, کرپشن, لوڈ شیڈنگ کافی بڑھ گئی ہے, یہاں بھی آپ آئیے گا ذرا, یہاں کی تبدیلی بھی دیکھیے گا. تو بس موسم کا تو اللہ کی طرف سے ہے, لیکن باقی اللہ کے بندوں کی طرف سے ہے. دعا کر سکتے ہیں اللہ بہتری کرے پاکستان میں.
بس ہم ٹیم سے لے کے حکومت تک سب کو ہم نے دعاؤں کے حوالے کیا ہے جی. بہت نوازش سر, بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا, اور میں معذرت خواہ بھی ہوں, آپ کو بہت دیر ہم نے انتظار کرایا, لیکن وہ ایک سلسلہ ایسا چل نکلا تھا, ہم نے کہا پھر آخر میں آپ سے. بس آپ کی ٹرانسمیشن بہت شوق سے دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ, اور مطلب پچھلے چند سالوں سے ریگولرلی دیکھتے ہیں, اور خاص کر جو لوگ ہم یہاں پہ ہیں تو ان کے لیے آپ کی ٹرانسمیشن کی وجہ سے رونق لگی رہتی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ہمیں تو رمضان کا اس طرح وہ ماحول نہیں ملتا, بس ٹیلی ویژن کے ذریعے مل جاتا ہے. بہت نوازش سر, بہت بہت شکریہ, اور میرا حوصلہ بہت بڑھ جاتا ہے ہماری پوری ٹیم کا. ابھی کو وقت رقم ہے کہ ویسے بھی سحری یا ہونے والی ہوگی یا ابھی بھی ہوئی ہوگی, تو میرا بہت دل بڑا ہو جاتا ہے, اور ظاہر ہے پوری ٹیم کے لیے ہے یہ بات کہ جب وہ کہتے ہیں اس طرح کی بات کہ ہم رمضان المبارک کی اگر ہمیں فیل لینی ہوتی ہے تو بس ہم جب سے ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے ہم لگا لیتے ہیں ARY ڈیجیٹل, اور وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. ہم اپنے کام بھی نمٹاتے رہتے ہیں اور ایک فیل بھی لیتے رہتے ہیں رمضان کا, تو مجھے بہت دل بڑا ہو جاتا ہے میرا. ایک ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. بہت نوازش سب کا بہت بہت شکریہ, اور وقفے کے بعد اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا,